بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانگ برڈ کمپلیکس عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ سیاہ رنگ کی کار کافی تیز رفتاری سے قصبہ اسون کی طرف بڑھ ہی چلی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا ہو چکا تھا اور اسٹریٹ لائٹس جل چکی تھیں۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر تھا، جبکہ سائڈ سیٹ پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی۔ عقبی سیٹ پر عمران تقریباً نیم دراز تھا۔ وہ عقبی سیٹ پر اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ اس کے عقب میں ایک اور کار آ رہی تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر اور سائڈ سیٹ پر کیپٹن شکیل موجود تھا۔ دونوں کاریں خاصی تیز رفتاری سے اسون کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ مجھے تمہاری طرف سے بےحد تشویش ہے عمران۔ تمہاری حالت ابھی ایسی نہیں ہے کہ تم اس مشن میں عملی طور پر حصہ لے سکو، جولیا نے گردن موڑ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا، جو آنکھیں بند کیے سیٹ پر نیم دراز تھا۔ اور مجھے جو تشویش ہے اس کا تو تمہیں خیال ہی نہیں ہے، عمران نے اسی طرح آنکھیں بند کیے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ فضول باتیں مت کرو، جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ میں فضول باتیں نہیں کر رہا، بڑی اہم بات ہے اور میرے مستقبل کا سوال ہے، عمران نے اس بار آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ پھر وہی بات، یہ وقت ہے ایسی فضول باتیں کرنے کا، جولیا نے اور زیادہ جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران پھر وہی شادی والی بات کرے گا۔ صفدر کار چلانے کے ساتھ ساتھ خاموش بیٹھا ان کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ تو پھر اپنے چیف کو کہہ دیا کرو کہ وہ ذرا ہاتھ کھلا رکھا کرے، عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ چیف کے ہاتھ کھلا رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مشن میں زیادہ دن لگ جائیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کی ناراضگی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ چیک دیتے ہوئے 2-3 صفر کم کر دیتا ہے، اور میں لاکھ چیختا رہوں وہ سنتا ہی نہیں۔ اب تم بتاؤ کہ میری تشویش زیادہ اہم ہے یا تمہاری؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تو تم اس تشویش کی بات کر رہے تھے، جولیا نے کہا۔ تو اور کیا تشویش مجھے ہو سکتی ہے؟ چلو تم بتا دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ عمران صاحب، بات کا رخ موڑنا تو کوئی آپ سے سیکھے، ایسے ماہرانہ انداز میں آپ کو پلٹتے ہیں کہ جواب نہیں۔ صفدر نے کہا تو عمران ہنس پڑا۔ کیا مطلب؟ جولیا نے جان بوجھ کر کہا، کیونکہ اب اتنا تو نہ تھا کہ بات اس کی سمجھ میں نہ آتی۔ چھوڑے مس جولیا، ہمیں مشن کی ہی بات کرنی چاہیے۔ اس بار ہماری قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ اگر وہ جیوش بم چیک نہ ہو جاتا تو اب تک ہم واپس پاکیشیا بھی پہنچ چکے ہوتے، صفدر نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ عمران تیزی سے حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے اور اب پروگرام کمپلیکس کے اندر جانے کا ہے، اس لیے مجھے تشویش ہو رہی ہے، جولیا نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں عمران صاحب، کوئی بھی پلان بغیر سوچے سمجھے نہیں بنایا کرتے۔ اب اگر انہوں نے یہ پلان بنایا ہے تو اس بارے میں انہوں نے ضرور سوچا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں یا نہیں، صفدر نے کہا۔ پلان تو ہمارے سامنے بنا ہے کہ اس جیوش بم کے چیک ہو جانے کے باوجود سیڈ فارم سے جانے والے خفیہ راستے کا پتہ چل گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اس راستے میں کس قسم کی چیکنگ مشینری نصب ہے۔ باقی رہا اس کا باہر سے کھولنا، تو ظاہر ہے عمران نے اس بارے میں کوئی یقینی حل تلاش کر لیا ہے، تبھی تو ہم وہاں جا رہے ہیں۔ لیکن مجھے تو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اس راستے سے اندر جانے کے بعد ہمیں جس تیزی سے حرکت میں آنا پڑے گا، ویسی حرکت موجودہ حالت میں عمران نہیں کر سکتا، اور میں اس کی عادت جانتی ہوں، اس سے باز نہیں آنا۔ نتیجہ یہ کہ اس کے زخم کھل جائیں گے اور پھر مسئلہ بن جائے گا۔ ہم بہرحال دشمنوں کے علاقے میں بھی ہیں اور دشمنوں میں گھرے ہوئے بھی ہیں، جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو جولیا، اس بار یہ مشن تمہارا ہے، میں تو بس مہمان اداکار ہی ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اسون ریلوے اسٹیشن قریب آ رہا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ صفدر نے کہا۔ گاڑی اسی جھنڈ میں لے چلو جہاں پر فائرنگ کی گئی تھی، عمران نے کہا۔ لیکن وہاں ریڈ ہاک کے اڈے والے پھر چیک کریں گے، صفدر نے کہا۔ نہیں، سوالے کے ذریعے ان سے بات ہو چکی ہے، اب وہ ہماری مدد کریں گے، عمران نے جواب دیا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی اس جھنڈ کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ میرا خیال ہے کہ پہلے اندر جا کر حالات دیکھ لیں، صفدر نے کہا۔ تم گاڑی اندر لے چلو، گھبراؤ نہیں، عمران نے کہا تو صفدر نے کار آگے بڑھائی اور پھر جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے تنویر بھی دوسری کار لے کر اندر پہنچ گیا، اور پھر وہ سب کاروں سے نیچے اتر آئے۔ ڈگی میں موجود وہ بڑا سا بیگ نکال کر لے آؤ، عمران نے صفدر سے کہا، تو صفدر سر ہلاتا ہوا کار کی ڈگی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ڈگی کھولی اور اس میں سے ایک بڑا سا بیگ نکال کر ڈگی کو دوبارہ بند کیا، اور پھر بیگ لا کر اسے عمران کے سامنے رکھ دیا۔ اسے کھولو، اس کے اندر ایک مشین ہے، عمران نے کہا، تو صفدر نے بیگ کھولا۔ اس کے اندر واقعی ایک بڑی سی چوکور ڈبے جیسی مشین موجود تھی۔ عمران نے مشین کے ایک سائڈ پر لگے ہوئے کئی بٹن یکے بعد دیگرے دبائے۔
تو مشین کے درمیان ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی۔ عمران نے مزید بٹن دبانے شروع کر دیے اور پھر ایک جھماکے سے اسکرین پر ایک کمرے کا منظر ابھر آیا۔ اس کمرے کے بیچوں بیچ میں بوریاں بھری ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ اندر کسی کے داخل ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے، لیکن وہ پہلے دیکھ چکے تھے کہ ڈاکٹر ہارنگ اسی کمرے میں داخل ہوا تھا اور اسی بوریوں سے بھرے ہوئے کمرے کا ایک حصہ تیزی سے سائڈ میں غائب ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ بوریاں مصنوعی ہوں۔ عمران نے جیب سے ایک چھوٹا سا چوکور ڈبہ نکالا اور اس کی سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا اور پھر اس ڈبے کو اس نے مشین کی سائڈ سے لگا دیا۔ وہ ڈبہ اس طرح مشین کی سائڈ سے چپک گیا جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹ جاتا ہے۔ اب میری بات غور سے سنو، تم لوگوں نے اس مشین کو لے جا کر اس بوریوں والے کمرے کے اندر اس طرح چھپا دینا ہے کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ عمران نے کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، عمران نے جواب دیا تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ مس جولیا درست کہہ رہی ہیں، اس مشین کے وہاں رکھنے سے کیا ہوگا؟ کیا کمپلیکس تباہ ہو جائے گا یا وہ خفیہ راستہ کھل جائے گا؟ تنویر نے کہا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اتنا ہوگا کہ یہ مشین وہاں پہنچ جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عمران صاحب پلیز آپ کے ذہن میں جو پلان ہے وہ بتا دیں، کیونکہ ہم خود اس طویل جد و جہد کا کوئی انجام سامنے نہ آتے دیکھ کر انتہائی بے چینی محسوس کر رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ عمران صاحب اس مشین کے ذریعے اس کمپلیکس کے راستے میں موجود چیکنگ مشینری کو آف کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں داخل ہونے کا اسکوپ بن سکے، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اگر یہ انتہائی جدید ترین چیکنگ مشینری اس چھوٹی سی مشین سے آف ہو سکتی ہے تو پھر ہونا کس بات کا تھا؟ تم نے دیکھا کہ وہاں ایسی مشینری بھی موجود ہے جس نے انسانی کھال کے اندر موجود بم کو بھی چیک کر لیا ہے، ورنہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، عمران نے کہا۔ کون کون جائے گا یہ مشین وہاں رکھنے؟ صفدر نے بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا۔ تم سب جاؤ گے اور وہاں اس وقت یقیناً پہرے کا پہلے سے زیادہ انتظام کیا گیا ہوگا، اس لیے تم نے پہلے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول فائر کرنے ہیں اور پھر اندر داخل ہونا ہے، عمران نے کہا۔ اس کے لیے سب کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 آدمی کافی ہیں، تنویر نے کہا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم سب کے جانے کے بعد میں ذرا اطمینان سے اس ٹھنڈی جگہ پر سو لوں گا، ورنہ جو یہاں رہے گا وہ مجھے ڈسٹرب کرتا رہے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سب چلتے ہیں، چلو تنویر تم یہ مشین اٹھاؤ اور صفدر اور کیپٹن شکیل تم کار میں سے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرنے والے مخصوص پسٹل اٹھا لاؤ اور دوسرا اسلحہ بھی۔ یہاں اس طرح باتوں میں وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ جولیا نے اچانک انتہائی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب یہ مشین وہاں رکھ کر ہم واپس آ جائیں، صفدر نے کہا۔ تو اور تم نے وہاں کیا کرنا ہے؟ وہ سیڈ فارم ہے، کوئی کلب تو ہے نہیں، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پشت پر اٹھا کر ساتھ لے چلوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اب میری حالت ایسی بھی کئی گزری نہیں ہے، اس مشین کی وہاں موجودگی کے بعد میرا یہاں رہنا ضروری ہے، عمران نے جواب دیا۔ آخر کچھ تو پتہ چلے کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو، جولیا نے یکلخت انتہائی غصیلے لہجے میں پیر پٹکتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا کوئی جواب دیتا اچانک اس کی جیب میں موجود ٹرانسمیٹر میں سے ٹو ٹو کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عمران نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ٹرانسمیٹر باہر نکال کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ سوالے کالنگ اوور، ٹرانسمیٹر سے سوالے کی آواز سنائی دی۔ یس عمران بول رہا ہوں، اوور، عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ اس نے نام بھی اصل ہی لیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ اسے یقین تھا کہ اس ٹرانسمیٹر کی کال کیچ نہیں کی جا سکتی۔ عمران صاحب آپ فوراً اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے اسوند والے اڈے میں شفٹ ہو جائیں، کیونکہ کرنل ڈیوڈ نے آپ کا وہاں جانے کا سراغ لگا دیا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ نے کمپلیکس کی مشینری جام کرنے والی مشینری بھی حاصل کر لی ہے۔ وہ اب آندھی اور طوفان کی طرح سیڈ فارم کی طرف آ رہا ہے، اوور، سوالے نے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، کیسے معلوم ہوا اسے یہ سب کچھ؟ اوور، عمران نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بعد میں بتاؤں گا، آپ فوراً شفٹ ہو جائیں، کاریں وہیں چھوڑ دیں، میں نے اڈے میں اپنے آدمی کو کہہ دیا ہے، وہ ابھی آپ کے پاس پہنچ جائے گا، اس کا نام زبیر ہے، آپ بے فکر ہو کر اس کے ساتھ چلے جائیں، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ لو بھائی، یہ دوسری پلاننگ بھی ختم ہو گئی، اس بار واقعی قسمت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی۔ جاؤ تم لوگ اور زبیر آئے تو اسے اندر لے آؤ، اور ہاں کاروں میں موجود تمام سامان بھی نکال لو، عمران نے کہا تو صفدر اور تنویر دونوں تیزی سے باہر کی طرف لپکے۔ سب کے چہروں پر مایوسی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیپٹن شکیل اور جولیا نے کاروں میں موجود سامان نکالنا شروع کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک نوجوان کی رہنمائی میں ریڈ ہاک کے ایک انتہائی خفیہ اڈے میں پہنچ چکے تھے۔ نوجوان جس کا نام زبیر تھا انہیں وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں فرش پر قالین بچھا ہوا تھا، اور وہ سب اس قالین پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ تو اس مشین سے تم کمپلیکس کے اندرونی مشین جام کرنا چاہتے تھے، جولیا نے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر ہارنگ نے جوئش بم
اور ٹیلی ویو بٹن کو ٹریس کر کے آف کر دیا تھا۔ اس طرح میری پہلے والی پلاننگ ختم ہو گئی، لیکن بہرحال مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس راستے میں کس قسم کی چیکنگ مشینری نصب ہے اور اسے کس طرح جام کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے سوالے سے کہہ کر یہ خصوصی مشین منگوائی ہے۔ یہ مشین اس سیٹ فارم والے کمرے میں رکھنے کے بعد جیسے ہی میں یہاں سے مخصوص بٹن آن کرتا، تمام چیکنگ مشینری جام ہو جاتی۔ اس کے بعد اس راستے کو ڈائنامائٹ سے توڑ کر اندر داخل ہو جانا کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ یہاں سیڈ فارم پر اب نہ ہی ڈومیری موجود ہے اور نہ ہی GP5، اور ہم اطمینان سے اپنا مشن مکمل کر کے نکل جاتے۔ لیکن اب تمہارے سامنے سوالے کی کال آ گئی کہ کرنل ڈیوڈ نے اس مشین کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں، اور ظاہر ہے اس کے بعد اسے آندھی اور طوفان کی طرح سیڈ فارم کی طرف بڑھنا تھا۔ اگر سوالے ہمیں بر وقت کال کر کے اس بارے میں نہ بتا دیتا تو اس بار لامحالہ ہم ان کے گھیرے میں آ جاتے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو سب کے چہرے لٹک گئے۔ تو پھر اب، جولیا نے کہا، اس مشن نے مجھے واقعی زندگی میں پہلی بار ناک آؤٹ پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کرنل ڈیوڈ اس اڈے کا سراغ تو نہ لگا لے گا جبکہ ہماری کاریں جھوٹ میں موجود ہیں، اس بار صفدر نے کہا۔ زبیر سمجھدار نوجوان لگ رہا ہے۔ پھر سوالے نے خاص طور پر کہا تھا کہ کاریں وہیں چھوڑ دیں، اس کے ذہن میں کوئی پلان ہوگا، عمران نے کہا، اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد زبیر اس کمرے میں داخل ہوا۔ عمران صاحب، میں ان دونوں کاروں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، اب ان کاروں کی مدد سے وہ ہمارے گروپ کا سراغ نہ لگا سکیں گے، زبیر نے ان کے قریب فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کس طرح جلایا ہے؟ کیا ان میں بم رکھا تھا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جی نہیں، ایسا مٹیریل موجود ہے جو لوہے کو بغیر شعلہ پیدا کیے جلا کر لاکھ کر دیتا ہے۔ دونوں کاریں جل کر راکھ بن چکی ہیں، لیکن نہ ہی کوئی دھماکہ ہوا ہے اور نہ ہی کوئی شعلہ نکلا ہے، زبیر نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ہم کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں باہر کے بارے میں بھی تو معلوم ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ سیڈ فارم کے باہر GP5 کے لوگ پھیلتے جا رہے ہیں، اور میں نے 8 گاڑیوں کو سیڈ فارم کے گرد گھیرا ڈالتے دیکھا ہے، اور ابھی مسلسل گاڑیاں آ رہی ہیں، زبیر نے کہا۔ تو عمران چونک پڑا۔ اس قدر تعداد میں فورس لے آیا ہے کرنل ڈیوڈ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ پوری GP5 کی فورس کو یہاں لے کر آ گیا ہے، زبیر نے جواب دیا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم کب یہاں سے ڈیوٹی دے رہے ہو؟ اچانک عمران نے زبیر سے مخاطب ہو کر کہا۔ گزشتہ 6 سالوں سے جناب، جب سے یہ اڈہ قائم ہوا ہے۔ میرا تعلق اسون سے ہے، ریلوے اسٹیشن کے پاس میرا گاؤں ہے، میرے آباء و اجداد اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، زبیر نے پوری تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو یہ کمپلیکس بھی تمہارے سامنے بنا ہوگا، عمران نے چونک کر کہا۔ جی ہاں، میرے والد صاحب یہاں بطور فورمین کام کرتے رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ جاتا رہتا تھا، زبیر نے جواب دیا۔ اس کمپلیکس میں تازہ ہوا کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ عمران نے کہا۔ تو زبیر چونک پڑا۔ انتہائی زبردست انتظامات ہیں جناب، یہاں سے کچھ دور باقاعدہ ایک بستی بنائی گئی ہے، اس میں 100-150 گھر ہیں، اور ان سب گھروں میں ویسے تو بظاہر فلسطینی رہتے ہیں، لیکن یہ سب فلسطینی باقاعدہ حکومت کے ملازم ہیں، انہیں بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں۔ ہر گھر میں ایسے خفیہ آلات نصب ہیں کہ اگر کوئی اجنبی ان میں کسی گھر میں بھی داخل ہو تو حکومت کو اس کا علم ہو جاتا ہے، اور وہاں ہونے والی تمام گفتگو باقاعدہ ٹیپ ہوتی ہے۔ ان میں سے 2 گھر ایسے ہیں جن میں ملٹری انٹیلیجنس کی تربیت یافتہ افراد رہتے ہیں۔ ان دونوں گھروں کے نیچے بڑے بڑے تہہ خانے ہیں، ان تہہ خانوں میں کمپلیکس کے لیے تازہ ہوا کی رسد کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، باقاعدہ بڑے بڑے پمپس لگے ہوئے ہیں جو بیرونی ہوا کھینچ کر اندر پہنچاتے رہتے ہیں، زبیر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا تم کبھی وہاں گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ صرف ایک بار گیا تھا، آج سے 2 سال پہلے، جب ان میں سے ایک پمپ خراب ہو گیا تھا اور میرے والد صاحب کو وہاں پمپ درست کرنے کے لیے بھیجا گیا، میں ان کے ساتھ گیا تھا۔ اس کے بعد میرے والد صاحب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے، ایک بھاری ٹرالی نے ان کی موٹر سائیکل کو سائیڈ ماری اور وہ وفات پا گئے، اور اس کے بعد میرا وہاں جانا نہیں ہوا، زبیر نے جواب دیا۔ اگر ہم کسی طرح ان دونوں گھروں پر قبضہ کر لیں تو کیا ہم اپنا مشن مکمل کر سکتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہاں سے قریبی باقاعدہ ملٹری کی ایک کافی بڑی چوکی ہے، اور اس بستی کی نگرانی اسی چوکی کے ذریعے کی جاتی ہے۔ وہاں ایسی مشینری نصب ہے کہ کوئی اجنبی جیسے ہی اس بستی میں داخل ہوتا ہے اس کی چیکنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اگر انہیں شک پڑ جائے تو وہ پوری فورس کے ساتھ چھاپا مار کر اس اجنبی کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور انہیں ہلاک کر دیتے ہیں، زبیر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چوکی پر کتنے افراد ہوتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ قریباً 10 کے قریب فوجی ہوتے ہیں، تفصیل کا تو مجھے علم نہیں ہے، صرف میرا اندازہ ہے، زبیر نے جواب دیا۔ یہاں سے اس چوکی کا نقشہ بناؤ، اس طرح کہ ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس چوکی تک پہنچ سکیں، عمران نے کہا۔ میں کاغذ لے آؤں پھر بنا دیتا ہوں، زبیر نے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تو اب آپ اس طرف سے کمپلیکس کا حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ اور ہم نے یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے تو رہنا نہیں ہے،
عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، عمران صاحب، آپ وہاں جا کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بے ہوش کر دینے والی گیس اندر پہنچا کر انہیں بے ہوش کر دیں گے، لیکن مسئلہ تو پھر اصل راستے کا رہے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ جس انداز میں یہ کمپلیکس بنایا گیا ہے، اس لحاظ سے یہاں سے ہوا براہ راست اندر نہ جاتی ہوگی۔ لازماً اس کے نیچے خفیہ اور علیحدہ ہال بنایا گیا ہوگا۔ وہاں علیحدہ پمپ لگائے گئے ہوں گے جو ان پمپوں سے آنے والی ہوا کو دوسرے پمپوں کے ذریعے پورے کمپلیکس میں پھیلا دیتے ہوں گے۔ اگر ہم اس کمرے تک پہنچ جائیں تو ہم آسانی سے کمپلیکس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور کسی کو اس کا علم بھی نہ ہو سکے گا۔ کرنل ڈیوڈ باہر پہرا دیتا رہ جائے گا، عمران نے کہا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کمرہ بھی ہر طرف سے سیلڈ ہو، صفدر نے کہا۔ نہیں، وہ سیلڈ نہیں ہو سکتا۔ اسے ظاہری یا خفیہ طور پر لازماً کوئی نہ کوئی دروازہ ہوگا تاکہ پمپوں کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال بھی کی جا سکے، کیونکہ تازہ ہوا کی مسلسل سپلائی انسانوں کے ساتھ ساتھ سائنسی لیبارٹری کے لیے بھی ضروری بلکہ لازمی ہوتی ہے، عمران نے کہا، اور صفدر کے ساتھ ساتھ باقی سب ساتھیوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے زبیر اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا طے شدہ کاغذ تھا۔ میں اس علاقے کا تفصیلی نقشہ ڈھونڈ لایا ہوں، اس لیے دیر ہو گئی۔ میں سوچا کہ نقشے پر آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی، زبیر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زبیر نے نیچے بیٹھ کر طے شدہ کاغذ کھولا اور اسے ان کے سامنے فرش پر ہی بچھا دیا۔ یہ واقعی اس علاقے کا تفصیلی نقشہ تھا۔ اس کے بعد زبیر نے نقشے کے مطابق راستے کی نشاندہی کرنی شروع کر دی۔ جو راستہ تم نے بتایا ہے، اس راستے پر تو لامحالہ ہمیں سیڈ فارم کے قریب سے ہو کر گزرنا پڑے گا، جبکہ بقول تمہارے باہر ہر طرف GP5 کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن دوسرا راستہ تو بہت طویل ہے عمران صاحب، زبیر نے کہا۔ طویل یا مختصر راستے سے غرض نہیں، میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اس چوکی اور بستی تک پہنچ جائیں، لیکن GP5 کو کسی طرح بھی اس بات کا علم نہ ہو سکے، عمران نے کہا۔ تو پھر آپ یہاں سے اسوند ریلوے اسٹیشن کے پیچھے ہمارے گاؤں تک جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ہمارا گاؤں، جسے اسوند گاؤں بھی کہا جاتا ہے۔ اسی گاؤں پر ہی ریلوے اسٹیشن کا نام اسوند ریلوے اسٹیشن ہے۔ اسوند سے آپ شمال کی طرف آگے بڑھتے رہیں اور پھر اس طرح لمبا چکر کاٹ کر آپ اس علاقے میں پہنچیں گے، زبیر نے باقاعدہ نقشے پر نشان لگاتے ہوئے کہا۔ تمہارے گاؤں سے ہمیں جیپیں وغیرہ مل سکتی ہیں؟ کیونکہ اتنے لمبے راستے پر ہم پیدل تو سفر کرنے سے رہے، عمران نے کہا۔ چیف سولے کو کہا جائے اگر تو انتظامات ہو سکتے ہیں، زبیر نے کہا۔ چیف سولے اب ہمارے لیے کہاں کہاں انتظامات کرتا پھرے گا، پہلے ہی سے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے وہ بہت ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر ایک طریقہ ہے کہ گاؤں کے پاس ایک پرائیویٹ ٹیکسیوں کا اڈا ہے جہاں سے ارد گرد کے علاقوں کے سفر کے لیے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں، وہاں سے آپ ٹیکسیاں لے لیں اور آگے جہاں آپ مناسب سمجھیں انہیں چھوڑ دیں اور آگے پیدل چلے جائیں، زبیر نے جواب دیا۔ ہاں، یہ کام البتہ ہو سکتا ہے۔ کیا تم اس اڈے تک ہمارے ساتھ چل سکتے ہو، عمران نے کہا۔ کیوں نہیں جناب، آپ کی خدمت کر کے مجھے دلی خوشی ہوگی، زبیر نے انتہائی خوش دلی سے کہا۔ تمہارے اس اڈے میں کس قسم کا اسلحہ ہے، عمران نے کہا۔ زیادہ تر تو عام سا اسلحہ ہے، لیکن ایک تہہ خانے میں خصوصی ساخت کا اسلحہ بھی موجود ہے، زبیر نے جواب دیا۔ کیا تم وہ مجھے خصوصی ساخت کا اسلحہ دکھا سکتے ہو، عمران نے کہا۔ بالکل جناب، آئیے، زبیر نے جواب دیا تو عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے صرف صفدر کو اپنے ساتھ لیا تھا اور پھر وہ دونوں اس کے ساتھ چلتے ہوئے تیزی سے اس کمرے کی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ کرنل ڈیوڈ تیز سے اس قدم اٹھاتا بلیک روم کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ سفیان شوبائی کو اغوا کر کے ہیڈ کوارٹر کے بلیک روم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ کرنل ڈیوڈ جیسے ہی بلیک روم میں داخل ہوا، وہاں موجود کیپٹن رینڈل نے اسے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ سامنے لوہے کی کرسی پر روڈز میں جکڑا ہوا ایک ادھیڑ عمر لیکن باروب چہرے کا مالک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی اور وہ بے ہوش تھا۔ اس کے جسم پر انتہائی قیمتی لباس تھا اور بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں انتہائی قیمتی ہیروں کی انگوٹھیاں موجود تھیں۔ کوئی مسئلہ تو پیدا نہیں ہوا اس کے اغوا میں، کرنل ڈیوڈ نے سفیان شوبائی کی کرسی کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، یہ ایک پرائیویٹ رہائش گاہ پر موجود تھا، مجھے اطلاع مل گئی، میں نے وہاں پہلے بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول فائر کیے اور پھر اندر داخل ہو کر اسے اٹھا کر کار میں ڈالا اور یہاں لے کر آ گیا، کیپٹن رینڈل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہوں، اسے ہوش میں لے کر آؤ، کرنل ڈیوڈ نے وہاں موجود ایک اور آدمی سے کہا۔ تو اس آدمی نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر وہ آگے بڑھا اور اسے شیشی کا ڈھکن کھول کر اس کے دہانے کو سفیان شوبائی کی ناک سے لگایا اور پھر 1-2 لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے واپس جیب میں ڈالی اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سفیان شوبائی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے اور پھر اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جسم اس طرح سمٹنے لگا جیسے وہ لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن ظاہر ہے
راڈز میں مکمل طور پر جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک آتے ہی حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ یہ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ اوہ میرا خیال ہے کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ تم کرنل ڈیوڈ ہو، GP5 کے کرنل ڈیوڈ، سفیان شوبائی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میں کرنل ڈیوڈ ہوں، GP5 کا چیف، اور تم اس وقت GP5 کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہو، اور ابھی میرے حکم سے تمہاری جسم کی پوری کھال اتاری جائے گی، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تو سفیان شوبائی بے اختیار چونک پڑا۔ کھال اتاری جائے گی؟ کیوں؟ کیا مطلب؟ میں تو اسرائیل کا خاص وفادار ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب اور صدر صاحب دونوں میرے کردار کو اچھی طرح جانتے ہیں، سفیان شوبائی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پرائم منسٹر صاحب سے خصوصی تعلقات ہیں، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم ان تعلقات کی آڑ میں اسرائیل کے خلاف کام کر رہے ہو۔ تمہارا تعلق اسرائیل کے خلاف کام کرنے والی فلسطینیوں کی خفیہ تنظیم ریڈ ایگل سے ہے، اور تمہارا بھتیجا سوالے اس تنظیم کے سب سے خطرناک گروپ ریڈ ہاک کا سربراہ ہے، اور تم اس کے ساتھی ہو، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی تیز لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ سب غلط ہے، مجھ پر الزام ہے۔ حکومت کی تمام ایجنسیوں نے ہمیشہ میرے خلاف انکوائریاں کی ہیں، لیکن انہیں کبھی میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ میرا بھتیجا سوالے انجینئر ہے اور ایکریمیا میں ملازم ہے، وہیں رہتا ہے میرا، اور اس کا کسی خفیہ تنظیم سے میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں اور وہ اسرائیل کے لیے مخبری کرتے ہیں۔ میرے شاکر سرات اور اس کی تنظیم کے سب بڑوں کے ساتھ انتہائی گہرے تعلقات ہیں، سفیان شوبائی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے کہ تمہارے بھتیجے سوالے کا تعلق ریڈ ایگل سے ہے، اس نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ میری جیب میں اس کے اعتراف کا جرم کا ٹیپ موجود ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ بکواس ہے یہ سب کچھ، محض دھوکہ بازی ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے تو تمہیں میری بات مان لینی چاہیے، اس بار سفیان شوبائی نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تمہارا بھتیجا سوالے اسرائیل کے دشمن نمبر 1 عمران اور اس کے ساتھیوں کی مدد کر رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری بات مان جاؤں، اور یہ بھی کہ تم جانتے ہو کہ میرا نام کرنل ڈیوڈ ہے، اور یہاں اسرائیل میں جو کرنل ڈیوڈ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تم میری بات پرائم منسٹر صاحب سے کرا دو، وہ میری صفائی دے دیں گے، سفیان شوبائی نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ تو بلیک روم کرنل ڈیوڈ کے کہکہوں سے گونج اٹھا۔ تمہاری تو چیخیں تک پرائم منسٹر تک نہ پہنچ سکیں گی سفیان شوبائی، اور نہ انہیں کبھی معلوم ہو سکے گا کہ تم اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ تمہارے جسم کی ایک ایک بوٹی کاٹ کر علیحدہ کر دی جائے گی، اور تمہاری ہڈیاں توڑ کر تمہاری لاش کا قیمہ بنا کر گٹر میں بہا دیا جائے گا۔ ہاں البتہ تم صرف ایک صورت میں اپنی زندگی بچا سکتے ہو کہ تم مجھے سوالے کے بارے میں سب کچھ بتا دو۔ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں خاموشی سے یہاں سے نکال دیا جائے گا، اور پرائم منسٹر تک بھی یہ بات نہیں پہنچائی جائے گی کہ تمہارے بھتیجے کا تعلق ریڈ ایگل سے ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ کرنل ڈیوڈ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ تو تم مجھ پر تشدد کرو گے؟ مجھ پر؟ سفیان شوبائی پر؟ سفیان شوبائی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے کرنل ڈیوڈ کی اس بات پر سر سے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ ہیری، کرنل ڈیوڈ نے یکلخ چیختے ہوئے ایک طرف کھڑے پہلوان نما آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، اس نے انتہائی معتبانہ لہجے میں کہا۔ الماری سے خاردار کوڑا نکالو اور اس وقت تک اس کے جسم پر برساتے رہو جب تک اس کی زبان نہ کھلے یا اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ نہ چھوڑ دے، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، ہیری نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر سائڈ کی دیوار میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ سفیان شوبائی، میرا نام کیپٹن رینڈل ہے اور میں کرنل صاحب کا ماتحت ہوں، اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کرنل صاحب جو کچھ کہتے ہیں اس پر پورا عمل بھی کرتے ہیں، اس لیے تم اپنی جان بچا لو ورنہ واقعی تمہارے جسم کی کھال اتار دی جائے گی۔ کرنل ڈیوڈ کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے کیپٹن رینڈل نے سفیان شوبائی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ میں تو بتا رہا ہوں کہ میرے بھتیجے کا نام سوالے ضرور ہے، لیکن وہ ایکریمیا میں ہے، یہاں تو وہ ہے ہی نہیں، سفیان شوبائی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہیری، جلدی حکم کی تعمیل کرو، کرنل ڈیوڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور ہیری جو ہاتھ میں خاردار کوڑا اٹھائے سفیان شوبائی کی طرف بڑھ رہا تھا ایک جھٹکے سے آگے بڑھا، اور دوسرے لمحے کمرہ سفیان شوبائی کے حلق سے نکلنے والی دردناک چیخ سے گونج اٹھا۔ خبردار، اگر تمہارا ہاتھ سست پڑا تو گولی مار دوں گا، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا، اور ہیری کا بازو واقعی کسی مشین کی طرح چل پڑا اور کمرہ تیز بھیانک اور مسلسل چیخوں سے گونج اٹھا۔ سفیان شوبائی کے لباس کے چیتھڑے اڑ گئے اور اس کے جسم کے خاردار کوڑے نے واقعی پر خچے اڑانے شروع کر دیے، اور پھر سفیان شوبائی کی گردن ڈھلک گئی تو ہیری نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اسے پانی پلاؤ اور اس کے زخموں پر پانی ڈالو، کرنل ڈیوڈ نے کہا تو ہیری کا ساتھی تیزی سے کرنل ڈیوڈ کے احکامات کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سفیان شوبائی کے زخموں پر ٹھنڈا پانی پڑنا شروع ہو گیا، اور پھر باقی پانی اس کے حلق میں انڈیل دیا گیا۔
اور سفیان شبائی کراہتا ہوا پھر ہوش میں آ گیا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو رہا تھا۔ ہیری، اس کے زخموں میں سرخ مرچیں بھر دو، کرنل ڈیوڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ ابھی بھی وقت ہے سفیان شبائی، اس لیے اپنے آپ کو بچا لو۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے زخموں کا علاج بھی کیا جائے گا، اور جو کچھ تم بتاؤ گے وہ کسی اور کو نہیں بتایا جائے گا، کیپٹن رینڈل نے نرم لہجے میں کہا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، یکلخ سفیان شوبائی نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ بولتے جاؤ، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا، بشرط یہ کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ ہاں، میرا تعلق ریڈ ایگل سے ہے، میرے بھتیجے کا تعلق ریڈ ہاک سے ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، مجھے مت مارو، میں تسلیم کرتا ہوں، سفیان شوبائی نے چیختے ہوئے لہجے میں مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کا شعور معاف ہو گیا ہو اور اب وہ لاشعوری طور پر بولے چلا جا رہا ہو۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ آج صبح سولے نے مجھے فون کر کے یہ ایکس ریز اسپیشل مشینری مہیا کرنے کے لیے کہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ پاکستانی ایجنٹوں کو اس کی فوری ضرورت ہے، جس پر میں نے اسے یہ مشین سپلائی کر دی تھی، کیونکہ زیر زمین ایسے لوگوں سے میرا لین دین ہے جو اس قسم کی انتہائی خطرناک اور پیچیدہ سائنسی مشینری فروخت کرتے ہیں۔ یہ مشینری وہ بغیر کسی خصوصی ضمانت کے مہیا نہیں کرتے، کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا استعمال انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ سولے کا یہ آدمی مشین لے کر حاصل کرنے کے لیے آیا تو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ حکومت کے کسی کمپلیکس کی مشینری جام کرنے کے لیے پاکستانی ایجنٹوں کو یہ مشین چاہیے، اور وہ مشین لے کر چلا گیا۔ بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، سفیان شوبائی نے کراہتے ہوئے رک کر کہا تو کرنل ڈیوڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں سمجھ گیا۔ اوہ، اسے گولی مار دو، کیپٹن رینڈل، اور میرے ساتھ آؤ میرے آفس میں، جلدی، فوراً، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑ کر بھاگنے والے انداز میں بڑھ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے دفتر میں پہنچ گیا۔ دفتر پہنچتے ہی اس نے تیزی سے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور اس کے کیڈل پر زور سے ہاتھ مارنے شروع کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ پہلے اسپیشل گروپ کے کیپٹن سے بات کرو، پھر ریڈ گروپ کے کیپٹن سے بات کرو، کرنل ڈیوڈ نے تیز اور چیختے ہوئے لہجے میں کہا اور ریسیور کیڈل پر پٹک دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور کیپٹن رینڈل اندر داخل ہوا۔ سر، آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے، سفیان شوبائی کو گولی مار دی گئی ہے، کیپٹن رینڈل نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ لعنت بھیجو اس پر، کمپلیکس اس وقت شدید خطرے میں ہے، ہم نے اسے فوری طور پر بچانا ہے۔ تم ایسا کرو کہ گروپ کو لے کر فوراً سٹریٹ فارم پہنچو، میں کیپٹن جان اور کیپٹن رومیل کے گروپس کو بھی وہیں بھیجوا رہا ہوں، یہ دونوں گروپس وہاں تمہاری ماتحتی میں کام کریں گے۔ تم نے وہاں پہنچ کر پورے سٹریٹ فارم کو چاروں طرف سے گھیر لینا ہے، جو اندر موجود ہو ان سب کو بغیر کسی چیکنگ کے گولیوں سے اڑا دو، اور جو بھی مشکوک آدمی نظر آئے اس کا خاتمہ کر دو۔ اس کے بعد ارد گرد کا علاقہ چھان مارو، درختوں کے تمام جھنڈ چھان مارو، عمران اور اس کے ساتھ یقیناً وہاں کہیں چھپے ہوئے ہوں گے، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرنل ڈیوڈ نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ڈیوڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ کیپٹن رومیل لائن پر ہیں جناب، دوسری طرف سے اس کے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو کیپٹن رومیل، کرنل ڈیوڈ نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اپنے گروپ کو لے کر فوراً اسون ریلوے اسٹیشن کے سامنے میدان میں واقع سیڈ فارم پر پہنچ جاؤ۔ تم سب کو پوری طرح مسلح ہونا چاہیے، مشین گنوں کے ساتھ ساتھ میزائل گنیں بھی لے لو، پورا گروپ لے کر وہاں پہنچو۔ کیپٹن رینڈل بھی اپنے گروپ کے ساتھ وہاں پہنچا ہے، تم نے وہاں کیپٹن رینڈل کی ماتحتی میں کام کرنا ہے، سمجھ گئے ہو؟ باقی باتیں کیپٹن رینڈل تمہیں بتا دے گا، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل ڈیوڈ نے ریسیور کیڈل پر پٹک دیا۔ تم ابھی یہاں کھڑے ہو نانسنس، میں سمجھا تھا کہ تم اب تک سیٹ فارم پر پہنچ بھی چکے ہوگے۔ کرنل ڈیوڈ نے سامنے کھڑے کیپٹن رینڈل کو دیکھ کر اس طرح چونکتے ہوئے کہا جیسے واقعی وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ سر، آخر اس اچانک ریڈ کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ مشین کوئی خاص مشین ہے جس کا ذکر سفیان شوبائی نے کیا ہے؟ کیپٹن رینڈل نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سفیان شوبائی نے کتنا خوفناک انکشاف کیا ہے؟ نانسنس، احمق آدمی، اس نے بتایا ہے کہ اس نے عمران کو کوئی ایسی مشین اس سولے کے ذریعے پہنچائی ہے جس سے کمپلیکس کے اندر موجود تمام مشینری کو جام کیا جا سکتا ہے۔ اب عمران اس مشین کی مدد سے مشینری کو جام کر دے گا، اور ظاہر ہے وہ احمق ڈاکٹر ہارنگ اور اس کے ساتھی اس مشین کو ناکارہ کرنے کے لیے راستہ کھول کر کمپلیکس سے باہر آ جائیں گے، اور عمران اور اس کے ساتھی ان پر بھوکے عقابوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، اور اس طرح کمپلیکس یقینی طور پر تباہ ہو جائے گا۔ اب بھی سمجھے ہو یا تمہیں گولی کی زبان میں سمجھاؤں؟ نانسنس، کرنل ڈیوڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اوہ یس سر،
اب میں سمجھ گیا سر، اب میں آپ کی انتہائی ذہانت تک تو نہیں پہنچ سکتا نا سر، کیپٹن رینڈل نے انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ جاؤ اور جا کر اس عمران کو روکو، ہر صورت میں روکو، کسی کو نہ بخشو، سب کو گولیوں سے اڑا دو، 01 ٹرانسمیٹر ساتھ لے کر جانا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ جاؤ، کرنل ڈیوڈ نے اس بار قدر نرم لہجے میں کہا۔ تو کیپٹن رینڈل سلام کر کے تیزی سے مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کرنل ڈیوڈ نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ کیپٹن جان سے بات کریں سر، دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی۔ ہیلو سر، میں کیپٹن جان بول رہا ہوں باس۔ چند لمحوں بعد ہی ایک انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں کیپٹن جان، اپنے پورے گروپ کو لے کر فوراً اسون ریلوے اسٹیشن کے سامنے میدان میں واقع سیٹ فارم پر پہنچ جاؤ، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ وہاں کیپٹن رینڈل اور اس کے گروپ کے ساتھ ساتھ کیپٹن رومیل اور اس کا گروپ بھی موجود ہوگا۔ تم نے اور کیپٹن رومیل دونوں نے کیپٹن رینڈل کی ماتحتی میں کام کرنا ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے، سمجھے؟ پورا اسلحہ لے کر جانا اور فوراً، ابھی اور اسی وقت، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور کرنل ڈیوڈ نے ایک بار پھر ریسیور کیڈل پر پٹک لیا اور پھر وہ میز کی اوپری طرف پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے میز پر رکھ دیا۔ اس کی عادت تھی کہ جہاں خطرہ ہوتا تھا وہاں وہ خود فوری طور پر نہ جاتا تھا، اس لیے ابھی اس نے اپنے ماتحتوں کو وہاں بھجوا دیا تھا، لیکن وہ خود ہیڈ کوارٹر میں موجود رہا تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتا رہا۔ جب اس کے خیال کے مطابق کیپٹن رینڈل اپنے گروپ سمیت وہاں پہنچ گیا ہوگا تو اس نے ٹرانسمیٹر اٹھا لیا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، کرنل ڈیوڈ کالنگ یو، اوور، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، کیپٹن رینڈل اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد کیپٹن رینڈل کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے، پہنچ گئے سارے گروپس؟ اوور، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، کیپٹن جان کا گروپ ابھی چند لمحے پہلے پہنچا ہے، جبکہ کیپٹن رومیل کا گروپ مجھ سے پہلے پہنچا ہوا تھا۔ اوور، کیپٹن رینڈل نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر کیا رپورٹ ہے، مارے گئے وہ عمران اور اس کے ساتھی یا نہیں؟ اوور، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی جوشیلے لہجے میں کہا۔ سر، یہاں وہ لوگ موجود نہیں ہیں، فارم میں صرف 6 چوکیدار موجود تھے سر، انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اب فارم کے اندر کیپٹن رومیل کے گروپ کو تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ کیپٹن جان کے گروپس کو میں نے فارم سے باہر پہرے پر لگا دیا ہے اور خود میں اپنے گروپ کے ساتھ ارد گرد کے علاقے کو چیک کر رہا ہوں۔ اوور، کیپٹن رینڈل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، اوور، اوور اینڈ آل، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور تیزی سے ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے میز کی دراز میں رکھا اور خود کرسی سے اٹھ کر تیز تیز قدم بڑھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔